صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں گشت والے عمل میں جوڑ دیا۔ یہ عمل چلت پھرت کا ہے۔ 4 عملوں کا نام گشت ہے۔ یہ صرف جو لوگ باہر بازار میں جاتے لوگوں کو بلانے کے لیے، اسی کا نام گشت نہیں ہے۔ 4 عملوں کو ملا کر گشت والا عمل کہتے ہیں۔ 2 عمل مسجد میں ہوتے ہیں۔ ایک تو میں بات کر رہا ہوں، اب اسے درمیانی بات کہتے ہیں یا دعوت کی بات کہتے ہیں، اور ایک دعا ذکر والے ہیں، ایک ساتھی یا 2 ساتھی۔ جماعت اگر بڑی ہو 2-4 کو بھی دعا ذکر میں بٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک عمل مسجد کے دروازے پر ہوگا، اسے استقبال کہتے ہیں۔ آنے والے لوگوں کو استقبال کر کے خوش دلی کے ساتھ ان کو بٹھانے کی کوشش کرنا۔ استقبال کرنے والا مسکرانا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن اخلاق سارے کے سارے مسکرانے میں ہیں۔ حسن اخلاق سارے کے سارے کیا ہیں؟ مسکرانے میں ہے، یعنی خوش طبعی۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر مسکرانا، چہرے کے رعب کو کم کرنے کے لیے مسکرانا، اور اسے اس طرح سے کرنا سنت بھی ہے۔ حسن اخلاق پورے کے پورے کیا ہیں؟ مسکرانے کے اندر ہیں۔ ہمیشہ آدمی غصے میں نہیں رہنا، اور ہمیشہ آدمی پیشانی کے اوپر گھاٹیاں ڈالنے کو نہیں رہنا۔ ہمیشہ آدمی کسی سوچ اور فکر میں بھی نہیں رہنا، کسی سوچ اور فکر میں بھی نہیں رہنا۔ آدمی کیسا رہنا؟ مسکراتے رہنا، خوش طبع رہنا، اور سامنے والے کو دیکھ کر خوش ہونا۔ یہ حسن اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ استقبال والا، اگر عورتیں جب استقبال کرتی ہیں جماعت کے اندر، اجتماعی وقت میں جب لوگ اجتماعی تعلیم کے لیے جب عورتیں آئیں گی تو کھڑے رہنا، پردے کے اندر ہی کھڑے رہنا، آنے والوں کو کیا کرنا؟ خوش طبعی کے ساتھ استقبال کرنا، خوش طبعی کے ساتھ استقبال کرنا۔ جو لوگ ہمیشہ چہرے پر پیشانی کے بل ڈال کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پیشانی کو داغ دیں گے۔ اللہ ان کی پیشانی کیا کریں گے؟ داغ دیں گے۔ کسی کو دیکھ کر منہ خراب نہیں کر لینا۔ مردوں میں تو یہ چیزیں ذرا کم ہی چلتی لو، عورتوں میں ذرا فل آتا ہے حساب اس کا۔ کبھی منہ بھینگا کرنا، کبھی ہنکیاں پھلٹا لینا، کبھی پیشانی چڑھا لینا، کبھی ملٹی پھلٹا لینا، کبھی ایسا بولتے رہتے۔ یہ چیز مطلب یہ جو ہے نا، یہ طنز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طنز ہوتا ہے جی۔ شیطان خالی وہ ٹچ کرنے کا، شیطان کیا کرتا؟ خالی چھینٹا نکال کے کڑھائی میں سے دیوال کو ڈالتا، کڑھائی میں سے شیرہ نکال کے خالی دیوال کو ڈالتا، اور وہ جو شیرے کے اوپر مکھی بیٹھتی، مکھے کو چھپلک بیٹھتی، ٹھیک ہے، چھپلک کو بلی دیکھتی، بلی کو شکاری کا کتا دیکھتا، اور کتا بلی جب لڑ پڑے
تو بیچارہ دکاندار اور دکان والا اور گراہک اور دکاندار لڑ پڑتے. وہ لڑے کہاں سے ہی بولے تو خالی شیطان کیا کرتا, شیرہ ایسے جھٹکتا. مردوں میں تو یہ چیزیں کم ہوتی ہیں, لیکن قیامت کے قریب مردوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ شیطان کیا کرنے لگا تھا, ایسا یہ کیلنا رہتا کہ نہ, تو وہ کیلنے سے سامنے والا لال پیلا ہو جاتا. مجھے دیکھ کو کیلی تو بولے سے لال پیلا ہو جاتا. اس کو بھی شیطانی اثر ہے اور اس کو بھی شیطانی اثر ہے. اس لیے استقبال والے خوش طبعی کے ساتھ کیا کرنا, استقبال کرنا. جی. اور چوتھا عمل ہے, چوتھا کام ہے کیا کرنا کہ رہبر, متکلم اور امیر اور ان کے ساتھ چند ساتھی مل کر, کم سے کم 3 ساتھی یہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 ساتھی مل کر محلے کے اندر جا کے لوگوں کو بلانا. یہ 4 عملوں کا نام گشت ہے. گشت میں جیسے ہم درمیانی بات میں بیٹھے ہیں تو ہم لوگ بھی گشت میں شامل ہیں. کس میں شامل ہیں؟ گشت میں شامل ہیں. اللہ کا کیسا انتظام ہے, دیکھو اللہ کا کیسا انتظام ہے, اس کام کے اندر کیسی جاذبیت ہے. ایک آدمی کو باہر سے مسجد میں بلا کر لانے کے لیے کتنا عملہ کام کر رہا ہے. اللہ کا کیسا نظام ہے. ایک آدمی کو باہر بازار سے, ایک آدمی کو گھر کے اندر سے مسجد میں بلا کر لانے کے لیے کتنا عملہ کام کر رہا ہے. کوئی ذکر کر رہا ہے, ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہونا, اللہ رحمت بھیجنا. جماعت جسے بلانے کے لیے گئی ہے اللہ اس کے دل کو نرم کرنا. ذکر والے کا مقصد یہ, دعا والے کا مقصد یہ. اب ہمیں جو یہ بات بول لیتے بیٹھی یہاں پر درمیانی بات کے عنوان سے, ہم لوگ دین کی بات سمجھ رہے ہیں, ان اعمال کی فضائل کو سمجھ رہے ہیں, دین کے فائدے کو سمجھ رہے ہیں, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کوئی آئے گا تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا, اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دے گا. دعا والا یہی کر رہا, ذکر والا یہی کر رہا, درمیانی بات والے یہی کر رہے ہیں, اور جو دروازے پر استقبال میں, وہ تو پوری امت کے استقبال میں کھڑا ہے. وہ تو پوری امت کی کس میں کھڑا ہے؟ استقبال کے اندر کھڑا ہے کہ اگر پوری امت بھی آ جائے گی میرے پاس تو میں استقبال کر کے مسجد میں جو دین کی بات ہو رہی ہے اس دین کے بات میں بٹھاؤں گا. جب گھر کے پاس جاتے رہبر بلاتا, متکلم بات کرتا, امیر رستہ بتا کے اور امیر ترتیب بنا کے اس آدمی کو مسجد میں بھیجنے کی کوشش کرتا. میرے عزیزوں, یہ انسانوں کا بنایا ہوا انتظام نہیں ہے. ایک ایک آدمی کو مسجد میں لانے کے لیے اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے. گشت کرنا, عمومی گشت کرنا یا خصوصی گشت کرنا یا تعلیمی گشت کرنا, یہ کوئی معمولی نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلانے کے لیے اس کا چلایا ہوا نظام ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کو اللہ کا پتہ بتانے کے لیے, اللہ کی معرفت سکھانے کے لیے, اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے پیغام کو چلایا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کو معجزات بھی دیے. نبیوں کو کیا دیے؟ معجزات بھی دیے. معجزات کے ساتھ اللہ نے نبیوں کو بھیجا صرف انسانوں کو بلانے کے لیے. کسے بلانے کے لیے؟ صرف انسانوں کو بلانے کے لیے. جی, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بتاتا ہوں. ابھی نبی نہیں بنائے گئے, جب نبوت کا کام آنے والا ہوتا ہے نا, اللہ پہلے سے برکت دیتے. نبی جب نبوت کا کام کرنے سے پہلے ہی
اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں برکت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب بچپن سے اپنا وقت گزار رہے تھے، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ آمین ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، کسی سے جھڑک کر بات نہیں کرتے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت ہے؟ کسی سے جھڑک کر کیا نہیں کرتے؟ بات نہیں کرتے جی۔ لیکن اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جھڑک کر بات کی، جھڑک کر ذرا غصے میں کیا کریں؟ بات کریں، جھڑک کر بات کریں۔ کس سے؟ اپنی بہن سے، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑک کر بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو سمجھایا کہ عائشہ جھڑکا نہیں کرتے، عائشہ کیا نہیں کرتے؟ جھڑکا نہیں کرتے، عائشہ جھڑکا نہیں کرتے جی، جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو انس ابن مالک فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال ساتھ رہا خدمت گزاری میں، ایک بار بھی مجھ سے جھڑک کر بات نہیں کرے۔ جو لوگ قریب رہتے، جو لوگ نزدیک رہتے، انہیں کتنا جھڑک لیتے تھے؟ نوکران کے اوپر ہو، مزدوران کے اوپر ہو، گھر میں رہ سنان کے اوپر ہو جی، اب عورتیں رہتے ہو، ساس سسریں کے اوپر ہو، بچیاں کے اوپر ہو، چھوٹے بچیاں کے اوپر ہو، بڑے آدمی کے اوپر کتنا جھڑک لیتے رہتے۔ میرے عزیزو، جو چیز ہمارے نبی کے زبان سے نکلی، ہمارے نبی کے خلق میں ہے، وہ ہمیں اپنانا چاہیے، وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق والے تھے، ملانے والے تھے، کسی سے جھڑک کر بات نہیں کرنے والے تھے جی۔ عمر تقریباً جو ہے کہ 20 سال کی، لگ بھگ 18 سال کی ہو گئی یا 15 سال کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر کی تھی جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، خویلد، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں کیا کرتے تھے؟ گھر میں رہ کے ان کے بیپارہ دوسرے سے کراتے تھے۔ کچھ لوگ پارٹنر سے رہ کے کرتے تھے، کچھ لوگ مزدوری پہ رہ کے کرتے تھے۔ انہوں گھر میں رہتے تھے اور انہوں پارٹنرشپ سے دے کے کرتے تھے۔ پورے مکے میں جتنے دکانوں، جتنے لوگوں کے پاس مال ہوتا، جب قافلہ چلتا نا مال کا، تو پورے مکے والے بیپارداروں کے کتنا مال ہوتا کہ حضرت خدیجہ کا اکیلی کا اتنا مال ہوتا، اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے مالدار تھے۔ اب وہ پورے ڈپلیکیٹ آدمی کیسے تھے؟ اب وہ پارٹنرشپ کو ایسے کیا کرتے معلوم؟ پارٹنر بن کو فائدے کے لیے کام کرتے، فائدہ آیا تو ان کو ذرا دیکھو انہوں رکھ لیتے، نقصان آیا تو پورا ان کے سر پر ڈالتے، پورا کن کے سر پر ڈالتی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سر پر ڈالتی۔ اور مزدور والے لوگ کیا کرتی؟ نفع آتے نقصان آتے، ان کو ان کا فائدہ دینا، اور کبھی کبھی نقصان کر کے لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال بہت کم ہو گیا تھا، لوگوں نے، تجارت کرنے والوں نے جو ہے کہ وہ صحیح سے نہیں کرا، صحیح آدمی نہیں ملا، مال میں بڑا نقصان ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن سنا کہ کسی نے ان کو سنایا کہ محمد نام کا لڑکا، محمد ابن عبداللہ، بہت امانت دار ہے، 15 سال کا بچہ ہے، چنانچہ 15-20 سال کا، کہ جو بہت امانت دار ہے، بہت نیک ہے۔ تو انہوں نے کہ بات کرنے لگائے، ابو طالب کے ذریعے سے بات کرنے لگائے، کیا کہ بھئی اگر آپ چاہو تو ہماری تجارت میں آ کے حصہ ملو، اگر حصہ نہیں ملتے تو مزدوری میں آ جاؤ، حصہ نہیں ملتے تو
مزدوری میں آ جاؤ، ہمارے کہنے آ کو ہمارے بزنس میں کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تجارت کو لے کر کبھی یمن اور کبھی ملک شام جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک غلام میسرہ نام ان کا، میسرہ غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے۔ ایک ہی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال 4 گنا بڑھ گیا۔ ان کے ابا کے زمانے میں جتنا مال تھا اس مال سے کتنا مال بڑھ گیا؟ 4 گنا بڑھ گیا۔ مال میں اسی برکت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، لیکن معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہو گئی، برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ پیسے زیادہ دینے لگی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ آپ لے لو، بہت فائدہ لائے میرے کو آپ۔ مکے میں پہلے میں ہی مالدار تھی، اب تو مالداروں کی بھی مالدار ہو گئی۔ اب جو پہلے طے تھا اس سے کچھ زیادہ لیجیے، بولے کہ نہیں مجھے زیادہ کی ضرورت ہے، جو پہلے طے تھا اتاس دو بس۔ ان کے جانے کے بعد میسرہ سے پوچھے کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیسا آدمی ہے یہ؟ دوسرے لوگ تو میرا پورا مال کھانے کے در پہ تھے، یہ تو میں دینا چاہتی ہوں تو بھی نہیں لیتا ہے۔ پورے سفر کے باتیں سنایا، انہوں کہیں کہا بھائی رے انہیں کیسا ایسا سچ بولنے والے، ایسا لوگوں کو جوڑ لینے والے، ساتھی کا خیال کرنے والے، جانوروں کا بھی خیال کرنے والے، سچ بول کر مال بیچنے والے، کبھی کسی کی غلط نظر نہیں، کبھی کوئی غلط بات نہیں، زبان سے کبھی کوئی فضول بات نہیں۔ پوری تعریف میسرہ نے کر دی۔ پوری تعریف کس نے کر دیا؟ میسرہ نے کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ان کی تعریف سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ۔ جب انہوں نے ایک سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ محمد ابن عبداللہ کو میری طرف سے بات کر کے آ جاؤ، جا کر بولے کہ اے محمد ابن عبداللہ کہ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ بولے کہ میں غریب ہوں، مجھے کون دے گا بچی؟ میں غریب ہوں، مجھے کون دے گا بچی؟ نہیں، اگر اچھے خاندان والے، اچھی صورت والے، اچھی مالدار اور اچھی اخلاق والی، اگر انہوں خود تیرے کو کرنا ان کو پیش کرے تو راضی ہے؟ بولتا ایسے کون ہے؟ بولے تو خدیجہ ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، ہمارے بڑے کریں گے۔ میں نہیں کرتا، کون کریں گے؟ ہمارے بڑے کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کے چاچا اور ان کے دوسرے چاچا حمزہ، یہ 2-4 چاچاؤں کے ساتھ اور 1-2 پھوپھیوں کے ساتھ مل کر اور جو ہے بات طے کر کے اور خود جو ہے کس کے پاس؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس جا کر اور وہاں پر نکاح ہوا۔ وہ زمانے میں جس طرح سے نکاح ہوتا تھا، وہ زمانے میں جس طریقے سے نکاح ہوتا تھا اس طریقے سے نکاح ہوا۔ اس نکاح میں اللہ کی بھی تعریف ہوئی، اس نکاح میں رسول اللہ کی بھی تعریف ہوئی۔ اب آج کے نکاح میں بھی ہم وہی کرتے ہیں، آج کے نکاح میں بھی ہم سچ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، دعوت کا کام اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بنایا۔ نبیوں کے نظام کو اللہ نے لوگوں کو کیا کرنے کے لیے؟ اپنی طرف بلانے کے لیے۔ ارے میرے بندے کہاں کھیت میں پڑکا ہے تو؟ ارے میرے بندے کہاں دکان میں ہے تو؟ اے میری بندی تو کہاں گھر میں کھو گئی؟ اے میری بندی کہاں تو دنیا کے باتوں میں، لڑائیوں میں، فسادوں میں کیسے پھنس گئی کہ تو؟ اللہ کھینچنے کے لیے یہ نبیوں والے نظام کو چلایا۔ اللہ نبیوں والے نظام کو چلایا، اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزے بھی دیے اور برکت بھی دی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی نبی بھی نہیں بنے، ابھی نبوت والا کام ظاہر نہیں ہوا، لیکن برکت ڈبل ٹربل اور بلکہ چوگنی برکت، سچائی میں برکت ہے، امانت داری میں برکت ہے۔
لوگوں سے میل ملاپ رکھنے میں برکت ہے. میل ملاپ رکھنے میں کیا ہے؟ برکت ہے. جی اللہ رب العزت نے یہ نظام چلایا ہی اس لیے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنا. غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو کس طرف کھینچنا؟ اللہ کی طرف کھینچنا. دنیا میں مال جس طریقے سے چلن میں ہے، آخرت میں نیکیاں اس طریقے سے چلتی ہیں. دنیا میں مال جیسا چلن میں ہے، دنیا میں کیا کام ہونا تو بھی کیا ہونا؟ پیسے ہونا. آخر کار دنیا میں نیکی ہونا تو بھی کیا ہونا بھائی؟ پیسے چھوڑنا. دنیا میں آخر کار کیا نیکی ہونا تو بھی کیا ہونا؟ پیسے چھوڑنا. پیسے نہیں سے کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بولے نا حلال کماؤ، اور حلال کماؤ، حلال جگہ خرچ کرو، حلال جگہ خرچ کرو. دنیا میں اللہ رب العزت نے کہ دنیا کے چلن کا جو نظام ہے وہ کسے رکھا؟ مال کو رکھا، پیسے کو رکھا، مال کو رکھا. لیکن آخرت میں آخرت کا چلن میرے نیکیوں پر ہوگا، مال پر نہیں ہوگا بلکہ اعمال پر ہوگا. وہاں پر جانے کے بعد وہاں کے فیصلے، وہاں کے معاملات، وہاں کی فیسلٹیاں اور وہاں کے درجے، وہاں کی عزت مال پر نہیں ہوگی بلکہ کس پر ہوگی؟ جی نیکیوں پر، اعمال پر ہوگی. کون کتنے اعمال لے کر آئے؟ کون کتنے اعمال لے کر آئے؟ میرے عزیزو، مال اللہ نے دنیا میں ذریعہ تو بنایا لیکن مال ذلت والا ہے. مال کیا ہے بولو؟ ذلت والا ہے. ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو متاع کہا ہے. کیا کہا ہے؟ متاع. دسترخوان پہنچنے کے لیے ایک اسپانج رہتی ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی اسے عزت کی نظر سے دیکھتا کیا با؟ دسترخوان کے اوپر بریانی رکھی ہوئی ہے تازہ تازہ، اور اس کے بازو میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دسترخوان پہنچنے کا وہ اسپانج اور کپڑا رکھا ہوا ہے. لوگ عزت کی نظر سے کسے دیکھیں گے؟ اسے اتنا برا مانیں گے، بھئی اسے کہیں کہاں لا کے رکھی، کون رہے یہاں رکھا اسے نکال رہے، کون رہے یہاں رکھا اسے نکال رہے. حالانکہ دسترخوان پوچھتے ہی تو بابو، دسترخوان کیا کرتی؟ پوچھتے ہی تو. لیکن میرے عزیزو، وہ صرف ضرورت پوری کرنے کا ہے. کیا ہے بولو؟ ضرورت پوری کرنے کا سامان ہے. اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. دنیا میں مال ضرورت کو پورا کرنے کا سامان ہے اور اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھنا. دنیا میں عزت نیکی کی وجہ سے ہوگی، مال کی وجہ سے. دنیا میں عزت کیسے ہوگی بولو؟ نیکی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں یہ چیز شمار کرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے اپنے روم سے نکل کر، اپنے کمرہ ریاض الجنہ سے دروازہ ہے، ریاض الجنہ سے دروازہ ادھر تھا، ایسے ممبر ہے تو ریاض الجنہ وہاں پر تھا، دروازہ ادھر کو کھلتا. 2 دروازے ہیں. جیسے ایسا مسجد میں اگر ایسے داخل ہوتے تو صحابہ اکرام اس طرف کو صفہ چونت رہا تھا اور اس طرف پورا مسجد رہتی، صفہ چونت رہا اور دروازے کے سامنے سیدھا ادھر تھا. اندازے کے حساب سے بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ایسا ایسا دیکھتے، دیکھ کے جہاں پر غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے. غریب صحابہ جہاں بیٹھے رہتے، جب گھر سے نکل کے ان لوگوں کے درمیان میں جا کر بیٹھتے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت مال کی وجہ سے نہیں، اور عزت تقوی کی وجہ سے، عزت نیکی کی وجہ سے، عزت نیک اعمال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نیک اعمال کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انسانیت کو مال سے نکال کر
اعمال پر ڈال کر گئے، مال سے نکال کر کس پر ڈال کے گئے ہیں؟ اعمال پر ڈال کے گئے. اور یہ کام، یہ جو دعوت والا کام، لوگوں کو مال سے نکال کر کس پر ڈالنا؟ اعمال پر ڈالنے کا کام. یہ مستقل ایسا انتظام ہے، ایک ایک آدمی کو بلا کر لانے کا، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر لانے کا، ایک ایک آدمی کو سمجھا کر لانے کا کام ہے. یہ نظام نبوت ہے، یہ نظام نبوت والا نظام ہے. اللہ نے جس طریقے سے نبوت کا نظام چلایا، ہم لوگ ان کا نائب بن کر یہ کام کر رہے ہیں. مردوں میں مرد کر رہے ہیں، عورتوں میں عورت کر رہے ہیں. مردوں میں مرد کر رہے ہیں، عورتوں میں عورت کر رہے ہیں. مردوں کے مقابلے عورتوں کو مال کی بہت زیادہ ہرس رہتی ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو سونے کی، چاندی کی، زیورات کی، کپڑوں کی، برتنوں کی کیا رہتی ہے؟ بہت زیادہ ہرس رہتی ہے، بہت زیادہ ہرس رہتی ہے. لیکن عورتوں کو بھی مال سے نکل کر اعمال کی طرف لانے کے لیے یہ محنت ہے. دہلی مرکز میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بھئی اپنے گھر کو تام سامان پر لاؤ. کس پر لاؤ؟ تام سامان پر لاؤ. جماعت کے پاس تام کا سامان کتنا رہتا ہے کہ گھر کا سامان بھی گھر میں ہوتا رہنا، گھر کا سامان بھی کیسا رہنا؟ ہوتا رہنا. میں سوچ رہا تھا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کیا بول کے، دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کیا بول کے. لیکن میرے عزیزو، ہم بعض جگہ ایسا سفر کریں کہ کم سے کم جماعت میں ایسا اتنا سامان بھی نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں تو چھوڑو پورے گاؤں میں ملا کو اتنا سامان نہیں ہوتا. ایسے گواہ ہیں. یوگانڈا گئے تھا تو میں تھوڑے جگہ کے تصویریں بھی نکال کے لایا، جگہوں کے، گھروں کے. ان کے گھروں میں صرف 5-6 گلاس، ایک چھوٹا بھگونا، اس کے اوپر تھالی بھی نہیں، خالی ایک چھوٹا بھگونا، 5-6 گلاس اور ایک تھرمس. پورے گھر میں اتنا سامان. یہ گاؤں میں ہم پھرے کمبینگو بل کے ایک گاؤں ہے جی، وہ یوگانڈا کے اندر، کہ پورے گاؤں میں پھرے، گھر پھرے گشتوں کے اندر. پورے گھروں کے سامان ہم نے دیکھے، کیونکہ گھر ہمارے سر کے نہیں تھے، اندر گھس کو دیکھے سر کے خالی جھوپڑے تھے. وہ برتن انہوں کہاں رکھتے، باہر لکڑی کا چیک یہ لگاتے، ہمیں منچے ڈالتے نہیں ایسا، وہ منچے کے اوپر الٹا جھوک کو رکھتے. پورے گھر میں دیکھے، ہر گھر میں ایک بھگونا، 4-5 گلاس سے علاوہ کوئی چیز نہیں. ہماری جماعت کے پاس جتنا تام سیٹ کا سامان تھا، پورے گاؤں میں ملا کو بھی اتنا سامان نہیں تھا. پورے گاؤں میں ملا کو اتنا سامان نہیں تھا. دہلی مرکز کے بزرگان دین فرماتے، عورتوں کو سونے کی، چاندی کی، زیورات کی، کپڑوں کی، برتنوں کی بہت محبت ہوتی ہے. اس محبت کی وجہ سے عورتیں لڑ لیتے. ہمارا برتن تمہارے گھر گیا ابھی آیا نہیں، ہمارا برتن تمہارے گھر میں گیا گم گیا ابھی آیا نہیں. قیامت کے قریب مردوں کو بھی عادت آتی ہے، وہ بھی برتنوں کے اوپر لڑتے. قیامت کے قریب مردوں کی عادتیں عورتوں میں آئیں گی، عورتوں کی عادتیں مردوں میں آئیں گی، مردوں کی عادتیں عورتوں میں آئیں گی. اس لیے محترم سامعین کہ برتنوں پر، چیزوں پر نہیں لڑنا، سامان پر لڑتے کہ ان کا سامان زیادہ ہے، ہمارا سامان کم ہے. جی ابھی آج ایک مسئلہ آیا تھا. جی کیا مسئلہ آیا تھا؟ ایک گھر کے 2 بھوا ہیں، ایک گھر میں 2 بھوا ہیں، 2 جنے کی شادی ایک بار ہوئی. وہ ساس ایک جنے کا سامان برتی کہتے، دوسرے کا نہیں برتی، تعویذ دے بول کوئی اللہ کے بندے، اس کا بھی سامان برتے سر کا تعویذ دینا کہتے. دیکھو کیسا عجیب ہے. دیکھو ملے گا میرا سامان برتی ہے سب بھی، لیکن اس کا بھی سامان برتے سر کا جو ایک تعویذ دو کہ ہمارا تھوڑا برتے، میں برتوں نہیں بولتے نہیں، ہمارا ذرا برتے دے، ان کا ذرا برتے دے. میرے محترم سامعین جی، میری بات عورتیں بھی سن رہے ہیں، اس لیے میں عورتوں کے تعلق سے بھی بول رہا ہوں. جی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ کیا
کہ جب مال کی چیزوں کی جب ہرس ہوتی ہے اس طرح کے فسادات آتے ہیں. سننے کی طرف سے فساد اس کو زیادہ ہے میرے کو کم ہے, برتن کی طرف سے فساد اس کو زیادہ ہے میرے کو کم ہے, کپڑوں کی طرف سے فساد اس کو زیادہ ہے میرے کو کم ہے, یہاں تک کہ برتن برتنے میں بھی فساد, کبھی میرا بھگوناچ کیا, کبھی میرا کوکریچ کیا, اس کا بھی برتنا, یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے. واللہ برتنے والے کے دل میں اگر یہ خیال بھی نہیں ہوگا تو دیکھنے والے کی نظر اس کو ایسا پہنچاتی رہتی, اس کو ایسا پہنچاتی رہتی. دیکھنے والے کی نظر دو طرح کی ہوتی ہے, دو طرح کی ہوتی ہے. اب جیسے کہ بھئی دو بھائی ہیں, دو جنے بھیا ہیں, کہ وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کھانا دال کو کھلاتا ہے, کھا بھائی کو کھانا دال کھلاتا ہے. ایک جنی دیکھو کیا بولتی ہے کہ ماں کتنا مایا ہے کہ ماں دو جنے کے اندر با کیا آپ کتنے پیارے بھیا ہیں نا بول لیتی ہے. اب ایک جنی دوسری کیا بولتی ہے, نہیں ان کئی کھلاتی ہے, اس کی مقدر کا کھانا ان جلدی کھا کو مر گیا تو آج سے سب لے لیں گے اور کو کھلاتا ہے. دیکھو مطلب دو جنے دیکھتی ہیں اور اسے ایک جنے اچھے کی طرف تعبیر کر دی اور ایک جنے اس کو برائی کی طرف تعبیر کر دی. اس کی مقدر میں ہے سو کھانا ان جلدی جلدی کھا کو چلے گیا تو کیا ہوتا, اب ان مر گئے تو اس کی آستی میرے کو آتی ہے, اس کے آستے ان دال کو کھلاتا ہے سو مئے کی وجہ سے نہیں. ایسی تعبیریں ہوتی ہیں. مال میں دولت میں جھگڑے میں میرے محترم بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولو کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے نکل کر اعمال کی طرف آنے کا یہ راستہ بتا کر گئے ہیں. یہ جو جماعت کا راستہ ہے, یہ جو دعوت کا راستہ ہے, مال سے نکل کر کس میں آنا, اعمال کی طرف آنا. یہ جو مال اور چیزوں کی جو محبت ہے خصوصاً عورتوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں بتائیں. عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلے, عورتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیے, عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا, سادگی کا حکم دیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے کہاں پر کہ کچھ غلام لینے کے لیے یا کچھ نوکر لینے کے لیے, کچھ سامان ساز و سامان لینے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ سمجھ گئے. کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی تو فرمایا, بیٹا اچھا تو آئی ہے میرے سے کچھ لینے کے لیے, غلام لینے کے لیے, مال لینے کے لیے. دیکھیے ایک ترکیب بتا دوں, میں تجھے ایک تصویر بتاؤں گا, یہ تجھے دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی. اگر میں تجھے چیزیں اور سامان دوں گا وہ دنیا میں کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے 30 پر 3 بار سبحان اللہ, 30 پر 3 بار الحمدللہ, 30 پر 4 بار اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر دے کر بھیجا کہ بیٹا رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا اور یہ تجھے خادم سے بہتر ہے. کام تو سارا تجھ کر لینا لیکن رات کو سوتے خود یہ پڑھ لینا. خادم دن بھر کام کرے تو تیرے کو کتنا آرام ملتا ہے کہ اس سے زیادہ آرام تجھے اس تسبیح سے مل جائے گا. خادم کام کرتا رہے گا تو سوتی رہے گی, اس سے زیادہ آرام تجھے اس تسبیح سے ملے گا. اللہ تیری تھکان کو دور کریں گے, اللہ قیامت میں اور اجر بھی دے دیں گے. میرے محترم سامعین کرام, اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی چیز ہمارے لیے عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا. امت میں ہونے کے ناطے ہم سب اس دعوت والے کام کے حصے دار ہیں. اس کام کا مقصد ہے ہر بندہ کس کی طرف آنا, اللہ کی طرف آنا. یہ اللہ کی طرف لانے کا نظام ہی, لانے کا نظام ہے. ذکر والا ذکر کر کے, دعا والا دعا مانگ کے,
بات کرنے والا بات کر کے، سننے والے سن کے، استقبال والا استقبال کر کے، متکلم بات کر کے، رہبر بلا کے، امیر جوڑ کے، اور ساتھ لانے والا حکمت سے اس کو چلا کر لا کے، یہ پورا نظام ہے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے ملانا۔ پوری انسانیت جو مال میں پھنسی ہوئی ہے اس کو اعمال کی طرف لے کر آنا، یہ اس کام کا نظام ہے، اس کام کا مقصد ہے، اس کام کا مقصد ہے۔ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرد بھی اس کی محنت کرتے تھے اور عورتیں بھی اس کی محنت کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ان کو اکیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر بھیجا؟ اپنے قوم کی طرف بھیجا، جاؤ تمہیں کیا کرو، اپنے قوم کو دعوت دے کر جاؤ۔ وہاں پر گئے تو انہوں ان کو کھانا ڈالے نہیں، انہوں ان کو کیا ڈالے نہیں؟ کھانا ڈالے نہیں۔ 8 دن بھوکا رکھی، پانی بھی دیا نہیں، مر جانے کے قریب ہو گئی، انہوں مر جانے کے کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ڈول رسی بھیجی، ڈول رسی بولے تو ایک بکیٹ کو بھن کو آسمان سے ایسا اتارے، اس کے اندر جنت کا پانی ہے، بے ہوش ہو کو پڑ گئے سن کو وہ بکیٹ میں کا پانی پی لے، انہوں ایک دم اٹھ کو بیٹھے، ان کی چٹکی تن کو ہے پیٹ کی، ان کے منہ سے وہ جنت کے پانی کی خوشبو ہے۔ ابو امامہ باہلی، اب وہ لوگ سب سوچ رہے ہیں کہ مر گیا سمجھے، انہوں اٹھ کو کھڑے کو بولے ارے کیا ہوا بھائی، یہ مر گیا سن کیسے اٹھ کے ٹینا؟ انہوں بلائے، سب کو بلائے، سب جنے آ کے جمع ہو گئے۔ جمع ہو جانے کے بعد بولے کہ دیکھو اللہ نے مجھے جنت سے کھلایا، دیکھو جو پانی میں پیا ہوں اس کی خوشبو دیکھو، منہ سونگھ کے بتا رہے ہیں، میری چٹکی دیکھو، میرا پیٹ دیکھو کتنا اوپر اٹھ کے، میرا پیٹ فل ہے اس وقت میں جنت سے کھایا ہوں۔ کیسے کھایا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے دیں، نبیوں کو کیا دیں؟ معجزے دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، ان کو لوگوں کو کیا کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا ان کو۔ اسی طریقے سے نبی کے ماننے والوں کو اللہ کرامتاں دی، کیا کرنا ان کو؟ لوگوں کو کیا کرنا؟ دین کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا۔ اللہ رب العزت نبیوں کے لیے برکت دیتے، نبیوں کے لیے معجزے دیتے، نبیوں کے لیے برکت دیتے، نبیوں کے لیے معجزے دیتے، نبیوں کا کام جو کرتے اللہ ان کو کرامت دیتے اور ان کو برکت دیتے، اللہ ان کو کیا کرتے؟ برکت دیتے۔ اب آخر کار ماشاءاللہ انہوں آگے، پورے لوگ آگے جم گئے، ان کے منہ کی باس بھی دیکھی، ان کی چٹکی تنی ہوئی دیکھی اور ان کی طاقت دیکھی، جنت کا پیے سبھی طاقت ایک دم آ گئی، ان کی طاقت دیکھی، طاقت دیکھنے میں 30,000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ ان کے قبیلے کے کتنے آدمی؟ 30,000 لوگ، 30,000 لوگ کس میں داخل ہوئے؟ بولو ایمان میں داخل ہوئے جی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین پر لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا کرنے کے لیے؟ دین پر لانے کے لیے برکتیں دیتے، نبیوں کو معجزے دیتے، اللہ کے ولیوں کو کرامتیں دیتے اور ایک محنت کا نظام دیتے، ایک محنت کا نظام دیتے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کا مقصد کیا ہے بولو؟ یہ سب کا مقصد کیا ہے بولو؟ اللہ سے غافل بندے کس کی طرف آنا؟ اللہ کی طرف۔ جو عورتیں، جو بندیاں اللہ سے غافل ہیں انہوں کس کی طرف آنا؟ اللہ کی طرف آنا۔ کپڑیاں میں ہے، سننے میں ہے، برتنہ میں ہے، چیزوں میں ہے جی، منہ چڑھا لیتی ہیں، ناک چڑھا لیتی ہیں، خسک لیتی ہیں، کھاس لیتی ہیں جی، جو ہے کیا کیا کی کر لیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو کدھر لگانا؟ اللہ کی طرف لانا۔ یہ راستہ لکھا تھا،
یہ راستہ ان کو پکڑ کے گھر میں سے لکھا کے ایسا بٹھا کو سمجھاتا. ارے اتنے دن کہاں پڑی تھی کہ تو اتنے دن کیسا رہیے کہ تو زندگی خراب کر لینا. اللہ کا راستہ دیکھ کیسا ہے اور اللہ کے نبی کی باتیں دیکھ کیسے ہیں. اور تو مال میں پھنس کو ہے اعمال میں نہیں. تو چیزوں میں پھنس کو ہے اعمال میں نہیں. تو سننے میں پھنس کو ہے اعمال میں نہیں. اللہ رب العزت مردوں کو بھی سمجھاتے ہیں اور عورتوں کو بھی سمجھاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. نبیوں کے ساتھ برکت اور معجزے اور نبی کے ساتھیوں کے ساتھ معجزے اور برکت. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام ابھی نبی بنائے بھی نہیں گئے پھر بھی ان کو کیا مل گئی؟ بولو برکت مل گئی. ابھی نبی بھی نہیں بنے اللہ ان کو کیا دے دیا؟ برکت دے دیا. جی. اور اسی طریقے سے نبی کے ساتھی ایک اکیلے اپنی قوم کے لیے گئے, لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا, اللہ نے جنت سے کھلایا. صرف کس لیے؟ یہ 30,000 لوگوں کو کس طرف لگانا؟ اللہ کی طرف لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت ہوئی. سفر میں جا کے آ کے حضرت خدیجہ کے مال کو کتنے گنا بڑھا دیا؟ 4 گنا بڑھا دیا. پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جتنا مال تھا جی, اور لوگوں نے اس کو ختم کر کے کم کر دیا تھا, پہلے جتنا تھا اس سے بھی کتنے گنا بڑھا دیا؟ 4 گنا بڑھا دیا. یہ برکت کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن آخر کی ایک بات سن لو, مال سے زندگی نہیں بنتی, اعمال سے بنتی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے پورے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر دیا؟ ہدیہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی روپیہ نہیں بچے سر کا, پورا اللہ کے راستے میں لگا دیا. پورا کہاں پر لگا دیا بولو؟ اللہ کے راستے میں لگا دیا. ایک بھی نہیں. مکے والے بولے کہ مکے کے غریب بچے کا مکے کی مالدار عورت کے ساتھ نکاح ہوا بول کے بولے. جب یہ بات سنی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ اچھا کہ میرے کو مالدار بولتی ہیں, میرے مرد کو غریب بولتی ہیں, ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو میں میرے شوہر کو مالدار بنوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بولی کہ اے میرے شوہر, اس وقت میں جو بھی بولتے تھے اے محمد ابن عبداللہ یا شوہر جی یا حضرت جی یا بزرگ جی جو بھی بولتے تھے اس وقت میں, تو اماں جان نے کہا کہ میں آپ کے لیے میرا پورا مال ہبہ کرتی ہوں, اب اس کے مالک تم ہو. اس کے مالک کون ہو؟ تم ہو. اب میں کیا بن گئی کہ مکے میں بڑے مالدار کی بیوی بن گئی. پہلے مالدار بیوی تھی, بعد میں کیا بن گئی؟ بڑے مالدار کی کیا بن گئی؟ بیوی بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو سکھایا یہ مال خرچ کرنے کی چیز ہے, یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے. کیا سکھایا؟ اے خدیجہ یہ دنیا ہے, کیا ہے؟ یہ مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ مال خرچ کرنے کے لیے ہے, یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زندگی میں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا اور سمجھایا, اور اللہ نے اسی حالت میں آپ کو دنیا سے لے لیا, اسی حالت میں دنیا سے لے لیا. ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے, بات آگئی تو میں بتا دیتا ہوں یہ بھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب تک وفات ہوئی نا, جب وفات ہوئی وہ جنازے کے احکام ابھی پورے نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو کیا کر دیا؟ سیدھا سلا کے دفن کر دیا. سیدھا سلا کے دفن کر. آپ کے بعد حکم آیا چہرے کو کیا کرنا؟ پلٹنا یا بغلی قبر بنانا, حکم بعد میں آیا. میرے عزیزوں, اس کی تعبیر یوں کرتے تھے ہمارے شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی, ان کو دفن کرنے تک کیا بھی نہیں بولے. کئی بولے تو خدیجہ کو سیدھا ویسا رکھنا زمین کو, منڈی سیدھا آسمان کی طرف, عرش کی طرف رہنا,
اللہ جب چاہے جب اس کو دیکھ لینا ہو. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں حکم نازل کری منڈی پھلٹانا ہو. کیا پھلٹانا ان کو؟ منڈی پھلٹانا. ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے یہ بات کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں. اور جو فقیہ حضرات ہیں وہ بولتے ہیں کہ وہ اس وقت حکم نہیں آیا تھا اور اس لیے جو ہے کہ ان کو اسی طریقے سے رکھا گیا تھا. لیکن ہمارے شاہ صاحب بولتے کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پر بہت فدا تھے، تعبیر فرماتے. تعبیرات میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، یہ بزرگوں کی تعبیرات ہیں. بولتے تھے اللہ کو بہت پیار تھا خدیجہ سے، اور آسمانی فرشتے اللہ تعالیٰ خود بار بار خدیجہ کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سیدھا اسی طریقے سے عرش کے سیدھا رکھ دیا، سیدھا سلا دیا ان کو تاکہ دیکھ سکیں. تو میرے عزیزوں، عورتیں ایسی بھی تھیں اللہ جن کو پیار کرتے تھے، عورتیں ایسی بھی تھیں کہ جن کو اللہ سلام بھیجتے تھے، اور مرد ایسے بھی تھے جن کو اللہ سلام بھیجتے تھے، اور مرد ایسے بھی تھے کہ جن کا لباس اللہ نے جنت کے فرشتوں کو پہنایا. جنت کے فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کی تھی، اور وہ محنت کیا تھی کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے ہوتا ہے. اعمال سے ہوتا ہے. اور یہ جو بھی دین کی محنت ہے یہ نبوت والی محنت ہے، یہ نبوت والا نظام ہے. اس کا مقصد ہے غافل لوگوں کو کدھر لگانا؟ اللہ کی طرف لانا. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، مرد بھی کوشش کرنا اور عورتیں بھی کوشش کرنا. عورتیں اپنے بھائیوں کو، عورتیں اپنی بہنوں کو، عورتیں اپنی چاچیوں کو، عورتیں اپنی خالاؤں کو، عورتیں اپنے مامیوں کو، عورتیں اپنی نانیوں کو، عورتیں اپنے پڑوسیوں کو، عورتیں اپنے دوستوں کو فون کے ذریعے سے، میل ملاقات کے ذریعے سے، اور جو ہے کہ کسی جلسے اور جو ہے کہ جلوس کے موقع پر، یا کسی فنکشن کے موقع پر، یا کسی تقریب کے موقع پر جب بھی جس کسی سے بات کریں گے دعوت کی بات کر کے ان کو دین پر لانے کی کوشش کرنا. تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں موت تک یہ محنت میں جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی مغرب کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ دین کی بات ہوگی اور اس میں جم کر بیٹھو. اللہ نے اگر چاہا تو آج مغرب کے بعد چاند بھی دکھے گا، اور پھر عشاء کے بعد کیا ہوگی؟ تراویح بھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے بھئی دیکھو آج چاند رات بھی ہوگی اور بڑی رحمت کی رات ہوگی. اب تو ہم شعبان میں ہیں، اگر چاند دکھ گیا تو مغرب کے بعد رمضان میں شامل ہو جائیں گے. ویسا اللہ برکت فرمائے. تو بھئی اگر 30 تاریخ کی اگر ہوگی تو پھر چاند نہ بھی دکھے تو کیا ہے؟ تراویح ہے ہی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ پھر مغرب کے بعد ہم رمضان میں رہیں گے. میرے عزیز سچی نیت کرو اللہ ہمارا رمضان عافیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے، اور یہ جو دعوت والا نظام ہے اللہ ہم سب کو جوڑے اور جمائے رکھے. دنیا کی بے حقیقت اللہ ہمیں سمجھا دے. اور عورتوں کے لیے بھی یہ سب سے اچھی بات ہوگی کہ وہ بھی مضبوط نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کہ بری خصلتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی لالچ اور حرص کو چھوڑ کر آخرت کی طرف انشاءاللہ چلنا شروع کریں گے. اور جو جماعت چابول کی ہے ماشاءاللہ وہ چابول کے ساتھیاں بھی ارادہ کریں، مستورات جو بات سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ، اور وہ بھی اپنے اخلاق کو سیدھا اور صحیح کر کے اور جو ہے اعمال کی طرف خود بھی لگتے ہوئے اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.